اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب و صفت جہنم کے آخری درس کے ساتھ باب ما جاء ان اکثر اہل النار النساء، اس کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے آپ حضرات کے خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہونے کا موقع ملا بحمد اللہ تعالی. عزیز طلباء کرام، آج ہمارا سبق نمبر 246 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. باب ما جاء ان اکثر اہل النار النساء، یہ باب اس بیان میں ہے کہ جہنمیوں میں اکثریت عورتوں کی ہوگی. وبه قال حدثنا احمد بن منیع قال حدثنا اسماعیل بن ابراہیم قال حدثنا ایوب عن ابی رجاء العطاردی قال سمعت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یقول، ہمیں روایت کی احمد بن منیع نے، انہوں نے کہا ہمیں روایت کی اسماعیل بن ابراہیم نے، اسماعیل ابن ابراہیم نے روایت کی ایوب سے، ایوب نے ابو رجاء عطاردی سے، ابو رجاء نے کہا کہ میں نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو فرماتے ہوئے سنا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اطلعت فی الجنت فرأیت اکثر اہلها الفقراء واطلعت فی النار فرأیت اکثر اہلها النساء. میں نے جنت میں جھانکا تو دیکھا کہ اہل جنت کی اکثریت فقراء کی تھی، اور جہنم میں جھانکا تو دیکھا کہ اہل دوزخ کی اکثریت عورتوں کی تھی. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن ابی عدی ومحمد بن جعفر وعبد الوهاب قالوا حدثنا عوف عن ابی رجاء العطاردی عن عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ. ہمیں روایت کی محمد بن بشار نے، انہوں نے روایت کی ابن ابو عدی سے اور محمد بن جعفر سے اور عبد الوهاب سے. یہ تینوں حضرات فرماتے ہیں ہمیں روایت کی عوف نے، انہوں نے روایت کی ابو رجاء عطاردی سے، ابو رجاء عطاردی نے عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمران رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اطلعت فی النار فرأیت اکثر اہلها النساء واطلعت فی الجنت فرأیت اکثر اہلها الفقراء. میں نے جہنم میں جھانکا تو اکثریت جہنمیوں کی اس میں عورتوں کی تھی، اور میں نے جنت میں جھانکا تو معلوم ہوا کہ جنتیوں کی اکثریت فقراء ہے. ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے. ہکذا یقول عوف عن ابی رجاء عن عمران بن حسین، اسی طرح عوف نے، انہوں نے روایت کی ابو رجاء سے اور انہوں نے عمران بن حسین سے ذکر کیا. ویقول ایوب، اور ایوب کہتے ہیں عن ابی رجاء عن ابن عباس، ایوب نے جو سند نقل کی ہے روایت تو اس کی سند ابو رجاء اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے. وکلا الاسنادین لیس فیہما مقال، اور دونوں سندوں میں کسی قسم کا کوئی مقال اور اشکال نہیں ہے. ویحتمل ان یکون ابو رجاء سمعا منہما جمیعا، اور یہ احتمال رکھتا ہے، ممکن ہے کہ ابو رجاء نے یہ روایت دونوں صحابیوں سے، یعنی عمران ابن حسین اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں سے سنی ہوں. وقد روا غیر عوف ایضا هذا الحدیث عن ابی رجاء عن عمران ابن حسین، اور یہ روایت عوف کے علاوہ بھی ابو رجاء سے مروی ہے، اور انہوں نے عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کو مروی کیا ہے. جی عزیز طلباء کرام، اس باب سے دو باتیں معلوم ہوئی ہمیں.
پہلی بات کہ جنت میں اکثریت فقراء کی ہوگی، اور یہ وہ فقراء ہوں گے جنہوں نے دنیا میں تقوی کے مطابق زندگی گزاری ہوگی، یعنی جنت میں داخلے کے لیے ان کا فقر یہ سبب نہیں ہے، بلکہ جنت میں دخول کے لیے ان کا نیک ہونا، متقی ہونا وہ اصل سبب ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس روایت سے مقصود یہ ہے کہ دنیا میں مال و دولت کی طرف زیادہ توجہ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ جنت میں اکثریت فقراء کی ہیں۔ بعض محدثین حضرات نے اس کی وجہ یہ بھی لکھی ہے کہ دنیا میں چونکہ فقراء کی تعداد زیادہ ہے تو اس لیے جنت میں بھی فقراء کی تعداد زیادہ ہوگی، اور دوسری وجہ بعض محدثین حضرات نے یہ لکھی ہے کہ عموماً فقراء کا واسطہ حرام اور مشتبہ چیزوں سے نہیں پڑتا، تو اسی وجہ سے بھی جنت میں زیادہ ہوں گے اور جہنم میں انتہائی کم یا نہ ہونے کے برابر ہوں گے۔ تو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کے نزدیک اس روایت سے مقصود یہ ہے کہ دنیا میں مال و دولت کی طرف زیادہ توجہ نہیں کرنی چاہیے، اور اسی طرح حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان روایات میں عورتوں کے لیے بھی یہ بات ہے کہ وہ دین کے امور پر محافظت اور پابندی کیا کرے، تاکہ ان عورتوں میں شامل نہ ہو جو جہنم میں سب سے زیادہ ہوگی۔ اچھا، دوسری چیز جو اس روایت سے ثابت ہوئی وہ یہی دوزخ میں عورتوں کی اکثریت کا۔ تو اب یہاں پر ایک اشکال وارد ہوتا ہے کہ جہنم میں اکثریت عورتوں کی ہوگی، جبکہ دوسری حدیث میں ہے کہ جو ہم نے پڑھا ماقبل میں کہ جنت میں ہر جنتی کو 2 عورتیں ملیں گی، تو اب اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ مردوں سے زیادہ جنت میں عورتیں ہوگی۔ تو شارحین نے اس کے مختلف جوابات دیے ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ ابتداءً جہنم میں عورتیں زیادہ ہوگی، شوہر کی ناشکری کی وجہ سے، اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے یا کسی دوسری وجہ سے تو وہ جہنم میں ہوگی، مگر چونکہ اہل ایمان ہوگی تو اسی لیے بالعاقبت آخر کار وہ جہنم سے اپنی سزا پوری کرنے کی بعد ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا، تو پھر اس طرح جنت میں عورتوں کی تعداد بڑھ جائے گی۔ یہ ایک جواب ہے۔ دوسرا جواب علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے یہ دیا ہے کہ جنت کی یہ 2 بیویاں وہ جنت کی حوروں میں سے ہوگی، دنیاوی بیویوں میں سے نہیں۔ بخاری شریف میں صراحتاً اس کے بارے میں روایت موجود ہے۔ اور تیسرا جواب بعض حضرات نے یہ دیا ہے کہ عورتوں کی تعداد دنیا میں ہم اس کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ زیادہ ہے، تو اس لیے عورتوں کی تعداد جنت میں مردوں کی تعداد سے زیادہ ہوگی، اور جہنم میں ان کی تعداد جنت کی عورتوں اور جہنم کے مردوں سے زیادہ ہوگی۔ اس اعتبار سے اس کو لیں گے تو پھر یہ بات زیادہ آسانی کے ساتھ سمجھ میں آئے گی۔ بڑھتے ہیں جی اگلے باب کی طرف۔ باب وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وهب بن جرير عن شعبة عن أبي إسحاق عن النعمان بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، ہمیں روایت کی محمود بن غیلان نے، انہوں نے روایت کی وہب بن جریر سے، انہوں نے روایت کی شعبہ سے، انہوں نے ابو اسحاق سے، انہوں نے نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اہون اہل النار عذابا رجل فی اخمص قدمیہ جمرتان یغلی منہما دماغہ، بے شک دوزخ والوں میں سے سب سے خفیف اور سب سے کم عذاب ایک مرد کو ہوگا جس کے دونوں پاؤں کے تلووں پر ایسی 2 چنگاریاں ہوگی جن کی وجہ سے اس کا دماغ کھولتا ہوگا۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ وفی الباب عن ابی ہریرہ وعباس بن عبد المطلب وابی سعید
رضوانullah علیہم اجمعین۔ اس باب میں حضرت ابو ہریرہ، عباس ابن عبد المطلب اور حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہم اجمعین ان حضرات سے روایات مروی ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، جہنم کا جو سب سے خفیف ترین عذاب ہے، ادنا درجے کا عذاب، تو وہ یہ ہے کہ ایک شخص ہے جس کو آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، اور وہ آگ کے جوتے جو اس کے پیروں میں ہوں گے تو اس کی تاثیر جہنم تک پہنچے گی، یہاں تک کہ اس جوتوں کی وجہ سے اس کا دماغ کھولتا ہوگا اور پیٹ سے آگ کی شعلے نکلیں گے۔ یہ عذاب بھی اتنا شدید ہوگا کہ وہ آدمی جو اس عذاب میں مبتلا ہے، جو کہ ہم کہہ رہے کہ سب سے کم ہے، وہ آدمی یہ سمجھ رہا ہوگا کہ جہنم کا جو سب سے سخت اور شدید ترین عذاب ہے وہ مجھے دیا جا رہا ہے۔ بعض روایات میں اس رجل کے بارے میں تصریح بھی آئی ہے کہ اس سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے ابو طالب مراد ہے۔ وہ اگرچہ بحالت کفر اس دنیا سے گئے ہیں، لیکن دنیا میں انہوں نے اپنی زندگی میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر مشکل گھڑی میں مدد اور نصرت کی تھی، اس لیے انہیں جہنم کا سب سے خفیف عذاب ہوگا۔ اللہ جل شانہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ بڑھتے ہیں جی آخری باب کی طرف۔ باب وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن معبد بن خالد قال سمعت حارثة بن وهب الخزاعي يقول، ہمیں روایت کی محمود بن غیلان نے روایت کی ابو نعیم سے، ابو نعیم نے روایت کی سفیان سے، سفیان نے روایت کی معبد ابن خالد سے، معبد ابن خالد نے کہا کہ میں نے حارثہ ابن وہب الخزاعی رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے ہوئے سنا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، یعنی حارثہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، الا اخبرکم باہل الجنت، کیا میں تمہیں اہل جنت کے متعلق نہ بتاؤں، کل ضعیف متضعف لو اقسم علی اللہ لابرہ، جنت میں ہر وہ ضعیف داخل ہوگا جسے لوگ حقیر جانتے ہیں، اور اگر وہ اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر کسی چیز کے بارے میں قسم کھائے تو اللہ جل شانہ اسے پورا کر دے۔ الا اخبرکم باہل النار، اور کیا میں تمہیں اہل دوزخ کے متعلق نہ بتاؤں، کل عتل جواز متکبر، اہل دوزخ میں ہر اکڑ والا بد مزاج اور متکبر شخص ہوگا۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، ابواب صفت جہنم کے اس آخری باب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں کون سے لوگ جائیں گے ان کے بارے میں ذکر فرمایا، ان میں سے ایک قسم ذکر فرمائی، اور کچھ جہنم میں جانے والے۔ تو جنت میں جانے والے لوگ وہ دنیاوی اعتبار سے کسی بھی قسم کے شان و شوکت کے حامل نہیں ہوں گے، یعنی ایسے لوگ ہوں گے جنہیں معاشرے میں حقیر سمجھا جاتا ہوگا، جنہیں دنی اور خسیس سمجھا جاتا ہوگا، جنہیں بظاہر یہ لوگ کسی کام کے نہیں سمجھتے ہوں گے، لیکن وہ اللہ کے ہاں اس درجے کے ہوتے ہیں، اس مقام کے ہوتے ہیں کہ اگر کسی چیز کے بارے میں وہ قسم کھائے تو اللہ جل شانہ اس کام کو ضرور کرتے ہیں اور ان کی قسم کو بالکل پورا کرتے ہیں۔ اور پھر جہنم میں جانے والوں کے بارے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بدخو، بد مزاج، اکڑ والا اور متکبر ہوگا تو وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ ایسے لوگوں کی یہ خاصیت ہوتی ہے، یہ ان کی خباثت ہوتی ہے کہ وہ حق بات سے اعراض کرتے ہیں اور اپنے علاوہ باقی سب کو
حقیر اور کمتر سمجھتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ جی عزیز طلباء کرام، اسی کے ساتھ ہمارا آج کا یہ سبق پورا ہوا۔ الحمدللہ ابواب صفت جہنم یہ بھی اپنے اختتام کو پہنچی اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے۔ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں ابواب الایمان سے ہم اپنا سبق شروع کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔